الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم وضاء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندائے پروردگارم امتی احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی سنیم منار تکبیر و رسالت میزنم دمز بو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم قادریم نارائے یا غوث اعظم میزنم دمز شاہ احمد رضا خان قطب عالم میزنم اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم فخر بنی آدم شاہ والا حشم عارف کیف و کم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم شہر یار ارم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے یہ کتاب اللہ تعالیٰ دی او آخری کتاب جو کہ خاتم الکتب قرآن مجید فرقان حمید ہے جہد بارے صاحب کتاب صاحب قرآن نبی آخر الزمان خاتم پیغمبران تاجدار مرسلان سیاح لا مکان وارث دونوں جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ اس قرآن پاک دا ایک حرف پڑھن دے نال اللہ تعالی 10 نیکیاں عطا فرماندا ہے اور 10 حرف پڑھن دے نال اللہ تعالی 100 نیکیاں عطا فرماندا ہے اور 100 حرف پڑھن دے نال اللہ تعالی 1000 نیکیاں عطا فرماندا ہے 1000 حروف پڑھن دے نال اللہ تعالی 10,000 نیکیاں عطا فرماندا ہے اور 10,000 حروف پڑھن دے نال اللہ تعالی 1,00,000 نیکی عطا فرماندا ہے اور اے قرآن پاک او قرآن ہے جنوں پڑھنا سنت ہے تے سننا فرض ہے تے جدوں پڑھنا اتنا ثواب ہے تے پھر سننا کتنا ثواب ہوئے گا درس قرآن گر ہم نے نہ بلایا ہوتا تو یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا وہ زمانے کے معزز تھے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر
نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ اس قرآن پاک فرقان حمید دیاں 6666 آیات بینات دے وچوں ایک آیت مبارکہ خطبے کے دوران تلاوت کی گئی ہے، جدے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دے کولو ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی گل بات کرو، اچھا قول اختیار کرو، سونی گل کرو، قولوا قولا سدیدا، کہو سیدھی سادی گفتگو۔ دوسرے مقام جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، او دے نالوں کدی گل بات اچھی ہو سکتی ہے کہ جڑا اللہ تبارک و تعالیٰ وال بلاوے، او دی گل نالوں کدی گل چنگی ہو سکتی ہے، او دی گل نالوں کدی گل سونی ہو سکتی ہے، او دی گل نالوں کدی گل پیاری ہو سکتی ہے کہ جڑا اللہ تعالیٰ وال بلاندا ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات بابرکات وال بلانا بہت اچھی گل ہے، بڑی پیاری گل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی دوتے جلوہ فروز ہو کے ارشاد فرمایا تھی، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، انی رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ دی ذات تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، اور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دا رسول ہاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سب تو پہلے دنیا والیاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ وال بلایا تے اس کلمے دے ذریعے بلایا، او کلمہ جڑا کافر پڑھدا ہے تے مسلمان ہو جاندا ہے۔ اس کلمے دی شان، اس کلمے دی عظمت، اس کلمے دا مقام یہ ہے کہ اگر کافر بھی پڑھدا ہے تے او مسلمان ہو جاندا ہے۔ اگر کسی پلید چیز نو پاک کرنا ہوئے تے نالے اس چیز نو دھوتا جاندا ہے تے نالے کلمہ شریف پڑھیا جاندا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں پاکیزگی اور طہارت عطا فرما دیندا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات تو کوئی، اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات تو سوا کوئی بندگی دے، عبادت دے، سجدے دے لائق نہیں، اور مینوں اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ دی ذات او ذات ہے جن نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سچا رسول بنا کے بھیجا ہے اور سچا دین دے کے بھیجا ہے، ایک واسطے دین دے کے بھیجا ہے کہ یہ دین سارے دیناں دے اوتے، اے مذہب سارے مذاہب دے اوتے، اے شریعت ساریاں شرائع دے اوتے، اے دین تمام ادیان دے اوتے غالب آ جاوے، ناسخ ہو جاوے، باقی سارے دین منسوخ ہو جان۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نو سچا دین دے کے بھیجا ہے، اور دین دے کے بھیجن کا مقصد بھی یہ سی کہ سارے دیناں دے اوتے غالب آ جائے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑی کے اتنے چڑھ کے فرمایا کلمہ پڑھ لو، اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنے دل دے نال اپنی زبان دے نال لا الہ الا اللہ پڑھ لیندا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت دا اقرار کر لیندا ہے، خدا تعالیٰ کی الوہیت دا اقرار کر لیندا ہے، رب العالمین دی ربوبیت دا اقرار کر لیندا ہے، اس ایک معبود اور ایک الہ دی الوہیت دا اور معبودیت دا اقرار کر لیندا ہے، اللہ تعالیٰ دے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے داخل الجنہ، اللہ تعالیٰ انہوں جنت وچ داخل فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ شریف وہ کلمہ ہے جڑا اسی پڑھنے ہاں، تسی بھی پڑھتے ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کلمے دیاں بڑیاں عظمتاں تے بڑیاں شاناں بیان فرمائیاں نے۔ اس مقام دے اوتے صاحب محبت اپنا قلم اٹھاندا ہے تے قلم اٹھا کے فرماندا ہے کہ اس کلمے دے راز نے آرے نے، اس کلمے دے راز نے آرے نے، اس ڈب دے بیڑے تارے نے، سانو دسیا محمد پیارے نے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمے دیا شانہ نے، اس کلمے دیا یہ عظمتاں نے، یہ بڑے بڑے راز نے، یہ بڑیاں بڑیاں حکمتاں نے، یہ بڑے بڑے اسرار نے، یہ بڑیاں بڑیاں رمزاں نے۔ اللہ تو سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے ساڈے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبی رسول پیغمبر دنیا کے تشریف لے آئے۔ انہاں نبیوں کے وچوں کسے نبی دا کلمہ پڑھیا گیا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، کسے نبی دا کلمہ پڑھیا گیا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، کسے نبی دا کلمہ پڑھیا گیا لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، کسے دور میں کلمہ پڑھیا گیا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کس دور میں کلمہ پڑھیا گیا لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، کسے دور میں کلمہ پڑھیا گیا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، کسے دور میں کلمہ پڑھیا گیا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ 1400 سال تو لے کے ہون تک اور ہون تو لے کے قیامت تک، بلکہ قیامت والے دن بھی پڑھا جائے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے دے راز نے آرے نے، اس ڈب دے بیڑے تارے نے، سانو دسیا محمد پیارے نے پڑھو لا رسول اللہ۔ پھر کسی نبی کا جب کلمہ پڑھا گیا نا تو امت نے ترجمہ مانا مفہوم نچوڑ کی کڈیا سی؟ اللہ تو سوا کوئی دوجا معبود نہیں۔ اے مانا کسی نبی نے نہیں کی، کسی نبی کی امت نے نہیں کیتا لا الہ الا اللہ، اللہ تو سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ کسی نبی دی امت نے کلمے کا معنی اے نہیں کیتا لا الہ الا اللہ
اللہ تو سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ تو سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تو سوا کوئی کارساز نہیں، اللہ تو سوا کوئی مالک و مختار نہیں. کسی نبی دی امت نے مانا نہیں کیتا، بلکہ ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر دی امت نے مانا یہی کیتا سی ایک خدا وے دوجا کوئی خدا نہیں، ایک الہ وے دوجا کوئی الہ نہیں، ایک اللہ وے دوجا کوئی اللہ نہیں، ایک مسجود ہے دوجا کوئی مسجود نہیں، ایک معبود ہے دوجا کوئی معبود نہیں. معبود وہ پروردگار ہے، مسجود وہ پروردگار ہے. عبادت دے لائق ایک اللہ وے، نہ کوئی بت عبادت دے لائق ہے، نہ کوئی سورج عبادت دے لائق ہے، نہ چاند عبادت دے لائق، نہ کوئی تارا عبادت دے لائق، نہ کوئی درخت عبادت دے لائق، نہ کوئی پتھر عبادت دے لائق، نہ لات، نہ حزا، نہ حبر، نہ منات، نہ بحیرہ، نہ فائدہ، نہ وسیلہ، نہ ہاتھ، کوئی بت عبادت دے لائق نہیں. عبادت دے لائق صرف اور صرف اللہ رب العالمین دی ذات ہے، جنہیں زمین نو بھی پیدا کیتا ہے تے آسماناں نو بھی پیدا کیتا ہے. لیکن اج اس کلمے دا معنی الٹ پلٹ کیتا جا رہا. لا الہ الا اللہ کوئی مشکل کشا نہیں، لا الہ الا اللہ کوئی حاجت روا نہیں، لا الہ الا اللہ کوئی مالک و مختار نہیں، لا الہ الا اللہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ کسی نبی دی امت نے مانا کلمے دا نہیں کیتا. اس واسطے دا مانا یہ اللہ تو سوا کوئی بندگی دے لائق نہیں. رہ گئی گل مشکل کشا ہوندی، حاجت روا ہوندی. اللہ بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی حاجت روا ہے، اور اللہ دی عطا دے نال اللہ دے نبی بھی مشکل کشا نے تے اللہ تعالی دے ولی بھی مشکل کشا نے. اس کلمے دے راز نے آرے نے اس ڈب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا محمد پیارے نے پڑھو لا جدو پہاڑی دے چڑھ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، اعلان نبوت کیتا 40 سال تو بعد، جدو 40 سالاں دی عمر دے وچ آپ نے اعلان فرمایا، اس وقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام دے وچ تجارت دے سلسلے چ گئے ہوئے سن. مہینہ بھی ماشاءاللہ حضرت صدیق اکبر دا وے. اس پاک مہینے دی ماہ جمادی الثانی دی 22 تاریخ نو رفیق نبوت، شفیق امت، یار غار مصطفیٰ، جان نثار مصطفیٰ، جان نشین رسول، وزیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سسر رسول، امیر المومنین، امام المتقین، امام المصدقین، خلیفہ اول، خلیفہ بلا حق، خلیفہ برحق، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال اس پاک مہینے دی 22 تاریخ نو. مرداں وچوں سب تو پہلے کلمہ پڑھن والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تجارت کے سلسلے کے اندر ملک شام گئے ہوئے سن. اتنے آپ کو خواب آیا. اے کلمے شریف کے ضمن سے میں عرض کر رہا، نالے موضوع چلتا ہوئے پیا کلمے شریف کی فضیلت، تے نالے اس مہینے کے لحاظ نال، اس موقع کے لحاظ نال حضرت صدیق اکبر کا تذکرہ ہو رہا. ملک شام کے اندر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب آیا. آپ نے اپنی اکھاں نال خواب دیکھا
کہ آسمان تو چند اترے اتر کے حضرت صدیق اکبر دی گود وچ آ گیا تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چند نو اپنے سینے دے نال لا لیا. اللہ اکبر. چند نو اپنے سینے دے نال لا لیا. خواب آیا جناب صدیق اکبر تے خواباں دیا بھی بڑی قسم نے. کوئی خواب رحمانی ہوندا ہے, کوئی خواب شیطانی ہوندا ہے. اور جڑے خواب آتے ہیں نا یہ بندے نو اپنے نفس کی کیفیت کے لحاظ نال آتے ہیں. بندے دے نفس دی جو کیفیت ہوندی ہے نا اس کیفیت کے لحاظ نال بندے نو خواب آتے ہیں. کیونکہ نفس دیاں کیفیات بدلدیاں رہندیاں نے. بندے دا نفس کدی نفس مطمئنہ بن جاتا ہے, کدی نفس امارہ بن جاتا ہے, کدی نفس لوامہ بن جاتا ہے, کدی نفس بھائی ہونے کی جگہ بہ بھی جاؤ, کدی نفس راضیہ بن جاتا ہے, کدی نفس مرضیہ بن جاتا ہے. یہ نفس دیاں کچھ قسم نے, راضیہ, مرضیہ, مطمئنہ, لوامہ, امارہ. یہ مختلف نفس دیاں قسم نے. بندے دا نفس ایک ہی ہے لیکن یہ کیفیات بدلدیاں رہندیاں نے. جس طرح بندے دی طبیعت وچ کدی تبدیلی ہوندی رہندی ہے نا, کدی بندے دی طبیعت نرم ہو جاندی ہے, کدی گرم ہو جاندی ہے, کدی وہ کڑوی گفتگو کردا ہے, کدی میٹھی گفتگو کردا ہے, کدی وہ چہرے دے اوپر مسکراہٹ ہوندی ہے, کدی نہیں ہوندی, کدی غصہ چڑھیا ہوندا ہے, کدی غصہ نہیں چڑھیا ہوندا. طبیعت بندے دی, بندہ ایک کے, دماغ بھی ایک کے, دل بھی ایک کے, لیکن دل دیا دماغ دیا جس طرح کیفیات بدلدیاں رہندیاں نے اس طرح بندے دا نفس بھی ایک کہ اس دیاں کیفیات بدلدیاں رہندیاں. اور جس وقت بندے نے خواب آتا ہے نا تو اس نفس کی کیفیت کے مطابق خواب آتا ہے. کدی خواب سپ نظر آ جاتا ہے, کدی خواب ٹھوا نظر آ جاتا ہے, کدی خواب بندر نظر آ جاتا ہے, رچ نظر آ جاتا ہے, کدی خواب موزی جانور نظر آ جاتے ہیں, سور نظر آ جاتا ہے, کدی خواب سور نظر آ جاتا ہے. اس وقت سمجھو بندے کے نفس کی جی کیفیت نہ ہو وہ کس نفس کی کیفیت ہے امارہ کی. اور نفس امارہ وہ جڑا بندے نو برائی وال مائل کرتا, اچھائی والوں ہٹا کے برائی وال مائل کرتا ہے. اور اسی طرح جدو بندے نو خواب دے وچ مجھاں, گاواں, دمبے, بکرے, چھپڑے جڑے نقصان نہیں پہنچاتے ایسے دے جانور نظر آتے ہیں, اس وقت سمجھو بندے کے نفس کی جی کیفیت نا وہ نفس لوامہ کی کیفیت. کیونکہ نفس لوامہ وہ لوامہ ہے, وہ نفس ہوں کہ جس وقت بندہ گناہ کر لینا نا بھول چک کے یہ نفس لوامہ بندے نو جھنجھوڑتا ہوئے, بندے نو شرمندہ کرتا ہے, بندے نو نادم کرتا ہے. اور تو کی کر بیٹھا ہوئے, توبہ کر, استغفار کر, اللہ کو معافی مانگ, اپنی غلطی کا اعتراف کر. جس وقت بندے نو خواب روزہ رسول نظر آ جاتا ہے, آپ سبحان اللہ, جس وقت بندے نو خواب کدی روزہ رسول نظر آتا ہے, کدی کھانا کعبہ نظر آتا ہے, کدی غوث پاک کا روزہ نظر آتا ہے, کدی آلہ حضرت امام محمد رضا کا روزہ نظر آتا ہے, کدی بندہ خواب نماز پڑھتا ہوں, کدی بندہ خواب تلاوت کرتا ہوں, کدی خواب کوئی اچھا کام کرتا ہے, کدی کسی بزرگ کا دیدار ہوتا ہے. وہ بھی بندے خوش نصیب ہیں جنہوں خواب نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہوتا ہے. کبھی وچ خواب دے ہوئے نظارہ یا رسول اللہ, کبھی وچ خواب دے ہوئے نظارہ
تے خواب بھی پیڑے ہوندے نے، اگر خیال پاک ہون تے خواب بھی پاک ہی ہوندے نے۔ جڑا بندہ رات کو درود پاک پڑھدا سو جاوے، نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے اوتے جڑا بندہ درود پاک پڑھدا سو جاوے، روزہ رسول دا تصور کردا سو جاوے، تے جس طرح دے بندے دا خیال ہوندا وے اسی طرح دا بندے نوں خواب آ جاندا ہے۔ یہ خیال کریا کرو سانوں خواب اچھے ہون، ڈرونے خواب نہ۔ ڈرونے خواب دے بارے میں میں تمہیں عرض کر جاواں، اگر خدا نہ خاصہ اللہ تعالیٰ نہ کرے رات نو ڈرونا خواب آ جاوے، پہلے نمبر تے سانوں رات نو آیت الکرسی پڑھ کے سونا چاہیے ہے، درود پاک پڑھ کے سونا چاہیے، 4 کل پڑھ کے سونا چاہیے ہے، اور جڑے کوئی ضروری وظائف نے وہ پڑھنے چاہیے نے، اور آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ۔ پھر بھی یہ باوجود اللہ تعالیٰ نہ کرے خواب وچ اگر کوئی بندہ ڈر جاتا ہے، سایہ دباندہ ہے، کی کرے؟ وہ کھبے پاسے 3 مرتبہ تھک دے، 3 مرتبہ کھبے پاسے تھک کے پھر سجے پاسے منہ کر کے، قبلے وال منہ کر کے، خانے کعبے کا تصور کر کے پھر اکھاں بند کر لے تے آیت الکرسی پڑھے تے نالے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ دونوں چیزاں 3 مرتبہ ملا کے پڑھ کے سو جاوے، انشاءاللہ تعالیٰ ساری رات پھر بندے نوں ڈراؤنا خواب نہیں آئے گا۔ تے اپنا خیال ہوے نا گندا تے خواب بھی گندا ہوندا ہے۔ خیال ہوے صاف، خیال ہوے سوہنا، خیال ہوے پیارا، خیال ہوے صاف ستھرا تے خواب وچ بھی کدی نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہو جاتا ہے، خواب وچ کدی حضرت ابوبکر صدیق کا دیدار ہو جاتا ہے، خواب وچ کدی عمر فاروق کا دیدار ہو جاتا ہے، خواب وچ کدی حضرت عثمان غنی کا دیدار ہو جاتا ہے، خواب وچ کدی حضرت مولا علی شیر خدا کا دیدار ہو جاتا ہے، خواب وچ کدی حضرت امام حسن مجتبی کا دیدار ہو جاتا ہے، کدی خواب وچ حضرت امام حسین شہید کربلا کا دیدار ہو جاتا ہے، کبھی خواب وچ پیراں دے پیر روشن ضمیر پیر دستگیر 11ویں شریف والے پیر حضرت غوث پاک کا دیدار ہو جاتا ہے۔ اپنا خواب تاں صحیح ہو سکتا جی اپنے خیالات کی طہارت کی جائے، اپنے خیالوں طہارت و پاکیزگی دیتی جائے، اپنے خیال صحیح ہون گے تو خواب بھی ٹھیک ہون گے۔ جناب صدیق اکبر نے ملک شام کے اندر خواب آیا، آسمان تو چند اترے آوے، صدیق اکبر کی گود میں آ گیا تے صدیق اکبر نے اس چند نو اپنے سینے دے نال لا لیا، آخو سبحان اللہ، اس چند نو اپنے سینے دے نال لا لیا، آپ نو آئی جاگ، آپ دی کھلی اکھ، اوتھے ایک راہب سی جڑا قرآن بھی پڑھیا سی، انجیل بھی پڑھیا سی تے زبور بھی پڑھیا سی، اس راہب دے کول گئے، جا کے آخیا مینوں ایک خواب آیا وے، اس خواب کی تعبیر تے دسو۔ انہیں پوچھا کہ کہڑا خواب آیا وے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا مینوں خواب یہ آیا کہ میں ستا تھا، آسمان تو چند اتریا ہے، میری گود میں آ گیا وے، میں اس چند کو اپنے سینے دے نال لا لیا وے۔ کیے بھی تعبیر ہے، کیے بھی وضاحت ہے، کیے خواب کا اشارہ وے۔ اس راہب نے پوچھا تہاڈا نام کی ہے؟ فرمایا میرا نام ہے عبداللہ، کنیت ہے میری ابو بکر۔ باپ کا نام کی ہے؟ باپ کا نام ہے عثمان، کنیت کی ہے ابو قحافہ۔ کس قبیلے نال تعلق ہے؟ قریش کے نال۔ کتوں دے رہن والے ہو؟ مکے کا رہن والا وا۔ راہب نے آخیا تمہیں مبارک ہوئے، مبارک ہوئے بابا جی کاری۔ اس راہب نے آخیا کہ تے دور دے وقت میں تسی جدو واپس مکہ شریف جانا نا، تسی جا کے دیکھنا لے کے مکے شریف دے وچ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، انہوں نے اعلان نبوت فرما دیتا ہے کہ سب تو پہلے کلمہ تسی انہوں کا پڑھنا، انہوں دی حیاتی وچ تسی انہوں دے وزیر ہو گے، انہوں دے انتقال تو بعد تسی انہوں دے جان نشین بن جاؤ گے، انہوں دی حیاتی وچ تسی انہوں دے رفیق ہو گے، انہوں دے وزیر ہو گے،
انہوں نے انتقال تو بعد تسی انہوں نے جانشین بنو گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر دے دل دے وچ تڑپ پیدا ہوئی، کھچ پیدا ہوئی، تنگ پیدا ہوئی کہ میں کدوں مکے شریف جاواں کہ جا کے میں حضور نبی پاک آخری نبی دا کلمہ پڑھا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام تو مکہ المکرمہ کا سفر شروع کر دیتا۔ سفر کرتے جب مکہ المکرمہ آئے آ کے لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیتا وہ کوئی نواں واقعہ ہوا وے، وہ کوئی نواں واقعہ رونما ہوا وے۔ لوگ آخیا نواں واقعہ تو کوئی رونما نہیں ہوا، ہاں مکے ایک محمد نامی نوجوان سی، انہیں نبوت کا اعلان کر دیتا ہے۔ وہ یتیم گھرانے کا نوجوان سی لیکن انہیں نبوت کا اعلان کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے صلاۃ و سلام کے آستانے کے وال حاضر ہونے واسطے سفر شروع کرتے ہیں۔ جب نبی کریم نے صلاۃ و سلام کے قدموں کے اندر پہنچے تو پوچھا اے محمد ابن عبداللہ کیا تسی نبوت کا اعلان کیتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں کیتا ہے۔ یا رسول اللہ تسی اللہ نے نبی ہو؟ فرمایا الحمدللہ میں اللہ نے نبی ہوں۔ اے اللہ نے نبی، اے محمد ابن عبداللہ اگر تسی خدا دے نبی ہو تو نبی دے واسطے کوئی معجزہ ضروری ہوندا وے، نبی دے واسطے کوئی معجزہ ضروری ہوندا وے کہ تسی اپنا معجزہ دکھاؤ گے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا وہ معجزہ تیرے واسطے کافی نہیں جڑا معجزہ تسی ملک شام وچ جا کے خواب وچ ویکھیا ہویا؟ کیا تواڈے واسطے وہ معجزہ کافی نہیں؟ ویسے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے فرمایا سی 40 سال مینوں گزر گئے نے، کسی نال ہیرا پھیری کیتی ہوگی نہیں، کسی نال جھوٹ بولیا ہوگی نہیں، کسی نال دھوکھا کیتا ہوگی نہیں، کسی نال دغا کیتا ہوگی نہیں، کسی دے نال میں لڑائی کیتی ہوگی نہیں، بلکہ نبی پاک نے صلاۃ و سلام نو تے کافر بھی صادق تے امین کہندے ہوندے سن۔ جڑے حضور نے صلاۃ و سلام دے ذاتی دشمن سن اور بھی نبی پاک نے صلاۃ و سلام نو صادق تے امین کہندے ہوندے سن۔ پہلے آپ نے دیتی سمائی، فرمایا میری صداقت میں کوئی شک ہے؟ جی نہیں۔ میری امانت میں کسی قسم کا شک ہے؟ جی نہیں۔ میری لیاقت میں کوئی شک ہے؟ جی نہیں۔ فرمایا پھر کیوں معجزہ کام کرنا میں پیا؟ حضور اگر میرے کو کسی نے پوچھا تو میں وہ دل مطمئن کرنے واسطے میں معجزہ طلب کرنا وا پیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہی تواڈے واسطے معجزہ کافی ہے جڑا تسی ملک شام وچ جا کے خواب وچ ویکھیا ہویا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت دے بارے صدیق اکبر تک گل نہیں پہنچی، اور صدیق اکبر نے بھی اپنا خواب سوائے راہب تو کسی کو دسیا نہیں۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب دیکھا جناب صدیق اکبر نے سارے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا علم غیب والا معجزہ حضرت صدیق اکبر نے دیکھا کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ 1400 سال پہلے مکہ المکرمہ کے اندر، مدینہ المنورہ کے اندر صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے سن کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب والا معجزہ ویکھ کے کلمہ پڑھتے سن۔ اس وقت معجزہ علم غیب والا ویکھ کے پڑھتے سن، یعنی صدیق اکبر دے ایمان دا سبب، صدیق اکبر دے ایمان دا سبب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا علم غیب بنیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس دے، حضرت عبداللہ ابن عباس دے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے ایمان لیاون دا سبب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا علم غیب بنیا۔ اس وقت علم غیب دیکھ کے کلمہ پڑھ لیندے سن، آج کلمہ پڑھن کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا انکار کیتا جا رہا۔ یہ ویکھو اج کل دا ایمان، لیکن صدقے جاواں حضرت صدیق اکبر دے کلمہ پڑھن کو
علم غیب کا موجزہ دیکھا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اس کلمے دے راز نے آرے نے اس ڈب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا محمد پیارے نے پڑھو لا الہ. اللہ تعالیٰ سانو سارے مرد وطن قبل کلمہ پڑھنا نصیب فرما دے. جی ہونا پڑھو گے تو کدوں پڑھو گے؟ لا الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اج بچہ پیدا ہوتا ہے تے والدین بلانا خطیب صاحب نو امام صاحب نو آؤ جی ساڈے بچے دے کان وچ آ کے اذان پڑھو. خطیب صاحب جاندے نے امام صاحب جاندے نے استاد محترم جاندے نے جا کے بچے دے کان وچ اذان پڑھدے نے تے کھبے کان وچ تکبیر پڑھدے نے تے دعائے خیر کردے نے یا اللہ اس بچے نو نیک بنا اس بچے دی عمر دراز کر اس بچے نو اپنے والدین دا فرما بردار بنا اس بچے نو دین دا عالم بنا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام بنا. دعائے خیر ہوندی ہے. بچہ پرورش پاندا ہے بچہ پرورش پاندا 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 آتا کہ چلن پھرن دے قابل ہو جاندا ہے. والدین اسے بچے نو پھڑدے نے لے آندے نے مسجد قمر الاسلام دے وچ یا کسی اور مسجد وچ یا مدرسے وچ لے آندے نے. استاد محترم ساڈا بچہ وے اینو کلمہ پڑھاؤ اینو نماز یاد کراؤ اینو قرآن پاک پڑھاؤ اینو دین دے مسائل دسو اینو پاکی پلیدے دے مسائل دسو اینو جائز ناجائز دے مسائل دسو اینو بڑے چھوٹے دا ادب و احترام دسو. والدین دے کولوں بچہ لے کے استاد اپنے مدرسے میں داخل کر لیندا وے. والدین دے حکم دے مطابق استاد پڑھاوندا بچے نے پڑھ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچہ بسم اللہ پڑھدا وے بچہ نورانی زیادہ پڑھتا ہے بچہ یہ دو بار قرآن پڑھتا ہے. حتیٰ کہ جب بچے کو تھوڑے بہت لفظوں میں پہچان ہوتی ہے کہ کلاس تو بعد پھر استاد کہتے ہیں ساری کلاس چپ ہو جاؤ کلاس چپ ہو جاتی ہے. استاد محترم کہتے ہیں پڑھو لا الہ اج کوئی کلمہ کسی نے وہ استاد پڑھا کسی نے کلمہ وہ ماں پڑھا ہے کسی نے کلمہ وہ باپ پڑھا ہے کسی نے کلمہ وہ پیر پڑھا ہے کسی نے کلمہ وہ کوئی بزرگ پڑھا ہے کسی نے کلمہ وہ دادا پڑھا ہے. اج کسی پوترے کو کلمہ وہ دادا پڑھا ہے کسی دوترے کو کلمہ وہ نانا پڑھا ہے کسی شگرد کو کلمہ وہ استاد پڑھا ہے کسی مریض کو کلمہ وہ پیر پڑھا ہے کسی گدار کو کلمہ وہ بادشاہ پڑھا ہے کسی نوکر کو کلمہ وہ مالک پڑھا ہے کسی غلام کو کلمہ وہ آقا پڑھا ہے. آج کسی بچے کو کلمہ کسی بزرگ نے پڑھایا کسی بزرگ نے پڑھایا کسی کو کلمہ حضرت دادا گنج پر شادی ہجمیری نے پڑھایا کسی کو کلمہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے پڑھایا کسی کو کلمہ حضرت غوث پاک نے پڑھایا کسی کو کلمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے پڑھایا کسی کو کلمہ حضرت امام حسین نے پڑھایا کسی کو کلمہ امام حسن نے پڑھایا کسی کو کلمہ حضرت مولا علی شورا خدا نے پڑھایا کسی کو کلمہ حضرت عثمان غنی نے پڑھایا کسی کو کلمہ حضرت عمر بن خطاب نے پڑھایا کسی کو کلمہ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھایا. پر اے ابوبکر صدیق تیرے کلمہ پڑھن تو قربان جاؤ تینوں کلمہ کلمے والے نے پڑھایا ہے. آخو سبحان اللہ. اے ابوبکر صدیق تیرے کلمہ پڑھو تو قربان تینوں کلمہ کلمے والے نے پڑھایا ہے. اس کلمے دے راز نے آرے نے اس ڈب دے بے
ساڈے پیراں دے پیر روشن ضمیر پیر دستگیر 11ویں شریف والے پیر جنہاں دے بارے اج کئی بزرگ کئی اللہ والے کہندے نے میں قادری ہوں فضل ہے رب قدیر کا. ساڈے شیخ طریقت حضور قبلہ عالم پیر طریقت رہبر شریعت پاسبان مسلک رضا علامہ الحاج ابو داؤد پیر محمد صادق صاحب قادری رضوی مدد اللہ العالی دعا کرو اللہ پاک آپ نے صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اہل سنت و جماعت تے آپ کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرمائے. آپ اس شعر میں بڑے پیارے مخصوص انداز میں پڑھتے ہوں نے نالے وہ انہوں بھی پڑھا ہوں نے روٹے پاک دے منن والے ہو پڑھیا کرو نالے وہ انہوں بھی پڑھایا کرو. میں قادری ہوں فضل ہے رب قدیر کا میں قادری ہوں فضل ہے رب قدیر کا میں قادری ہوں فضل ہے رب قدیر کا کیونکہ مرید ہوں میں پیروں کے پیر کا. ابو داؤد محمد صادق ابو داؤد محمد صادق میں قادری ہوں فضل ہے رب قدیر کا میں قادری ہوں فضل ہے رب قدیر کا کیونکہ مرید ہوں میں پیروں کے پیر کا. پھر آپ ایک مقام دیتے فرماندے نے حضور قبلہ حاجی صاحب فرماندے نے خلق خدا کا ہاتھ ہے اولیاء کے ہاتھ میں. اے گناہگار ہاتھ نے انہاں ہاتھاں دی نسبت جڑی ہے اللہ والیاں دے ہاتھاں نال ہو جاوے پھر دیکھو اس نسبت کو اللہ تعالیٰ کتنا مقام عطا فرماتا ہے. خلق خدا کا ہاتھ ہے اولیاء کے ہاتھ میں اولیاء کا ہاتھ ہے غوث الورا کے ہاتھ میں غوث الورا کا ہاتھ ہے علی مرتضی کے ہاتھ میں. نعرہ حیدری غوث الورا کا ہاتھ ہے علی مرتضی کے ہاتھ میں مرتضی کا ہاتھ ہے ارے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں اور مصطفیٰ کا ہاتھ ہے رب الاولا کے ہاتھ میں. اللہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ دے بارے میں عرض کرنے لگا تھا. آپ کے کوئی بندے آئے تھی گل اگے بھی بڑی مرتبہ سنی لیکن مزید یاد دہانی واسطے میں عرض کر رہا کیونکہ موضوع چلتا ہوا پیا کلمے شریف کی فضیلت. آپ آج پوچھتے ہیں یا غوث اعظم اے حسنی حسینی سید 29 رمضان ہے. کوئی کہتے ہیں عید آج ہے کوئی کہتا ہے عید کل ہے کوئی کہتا ہے پرسوں ہے. تو پھر فیصلہ فرماؤ عید کدوں ہے. حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اور کوئی کہتا ہے عید آج ہے کوئی کہتا ہے کل ہے کوئی کہتا ہے پرسوں عید ہے. سنو میرے واسطے عید کا دن تے وہ دن ہوئے گا جس دن میں ایمان کی سلامتی دنا دنیا تو جاواں گا. تے ایمان کی سلامتی کدو حاصل ہوے گی جب مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے گا. اے مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے تے قبر میں بھی بیڑا پا تے حشر
صحابہ کرام دے وچوں کئی صحابہ نے کلمہ پڑھیا تو انہوں نے کلمہ پڑھن دے نال عجیب و غریب کیفیت تاری ہو جاتی تھی. دوسرے صحابہ دے اوتے کیفیت تاری ہوتی تھی. اج دیکھو نا 1400 سال گزر گئے نے, 15ویں صدی کا آغاز ہے. پوری دنیا کے اندر مشرق تو لے کے مغرب تک, شمال تو لے کے جنوب تک ارباں کی تعداد میں مسلمان موجود نے. لکھاں نہیں, کروڑا نہیں, ارباں کی تعداد میں مسلمان پوری دنیا میں موجود نے. ایسی تعداد ہونے کے باوجود مسلمانوں کی ایسی تعداد ہونے کے باوجود پھر بھی اگر ساڈے کول آ کے اگر کوئی عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے, اگر کوئی یہودی کلمہ پڑھ لیتا ہے, اگر کوئی سکھ کلمہ پڑھ لیتا ہے, اگر کوئی ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے تو جنہ کے سامنے کلمہ پڑھ دیا انہوں نے کنی خوشی ہوتی ہے. بولو سارے سبحان اللہ. انہوں نے کنی خوشی ہوتی ہے. ایمی تعداد ہونے کے باوجود اج اگر کوئی غیر مسلم ساڈے نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو کنی خوشی ہوتی ہے, کنی مسرت ہوتی ہے. لیکن آج تو 1400 سال پہلے جدو صحابہ کرام کی تعداد بھی گنتی کی تعداد تھی, 38 صحابہ کرام سن یا 40 صحابہ کرام سن یا 50 صحابہ کرام سن یا چند گنتی یا چند درجنوں صحابہ سن یا چند سینکڑے صحابہ سن یا چند ہزار صحابہ سن. آج وقت اگر کوئی حضرت عمر بن خطاب جیسا جری بہادر شیخ ہو مسلمانوں کا ہے کافرانہ سرجو اگر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا سی تو صحابہ کرام کو کنی خوشی ہوتی تھی. اس وقت جدو عمر بن خطاب جیسے جری بہادر نے کلمہ پڑھیا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نعرہ ماریا کہ مکے دے پہاڑ بھی گونج گئے سن. مکہ المکرمہ دے پہاڑ بھی گونج اٹھے سن. اور لا مکان تو اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو مبارک بھیج دی. اینی اس وقت خوشی ہوندی سی, اینی اس وقت خوشی ہوندی سی اگر کوئی اسلام میں داخل ہوندا سی. لیکن یہ کلمہ وہ کلمہ ہے جڑا تہاڈوں دنیا وچ بھی کام دیندا وے. کوئی فوت ہو جاندا ہے وہی روح نو اے پڑھ کے ثواب بھی پہنچایا جاندا وے. مرن والا کلمہ پڑھدا ہے قبر وچ بھی بیڑا پار تے حشر وچ بھی بیڑا پار. اور اے کلمہ شریف قبر دیاں کنڈاں تک بھی کم ہوندا ہے. محشر دے میدان دے وچ بھی ایسے کلمے شریف دے کرتے ہوں گے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مسند امام احمد بن حنبل وچ بڑی سونی گل تحریر فرمائی ہے. آپ فرماندے نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت درس قرآن ارشاد فرماندے سن, وعظ و تقریر فرماندے سن, تبلیغ و نصیحت کرتے سن, صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے حاضر ہوندے سن اور انہیں ادب نال حاضر ہوندے سن, انہیں احترام نال حاضر ہوندے سن. اگر پرندہ آ کے صحابہ کرام دے سروں تے بھی بہ جاندا سی تے صحابہ کرام توجہ نہیں سی فرماندے ہوندے کہ پرندہ آ کے بیٹھا کدوں تے اڑ کدوں گیا ہوے. اس قدر نبی پاک نے صلوات و سلام کے جلویاں وچ صحابہ کرام گم ہوندے سن کہ جب حسن کا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. دیدار کا عالم کیا ہوگا. او جتیاں والی تھان دے اوتے ایک یہودی دا لڑکا آ کے بیٹھ جاندا سی جو کہ مسلمان نہیں سی ہویا. نبی پاک نے صلوات و سلام دی تبلیغ سندا وے, حضور نے صلوات و سلام دی سونی تے پیاری گفتگو سندا وے, اور گفتگو بھی وہ زبان وچوں نکلدی ہے جس زبان وچوں خدا بولدا ہے. من مونے نبی من کھار نبی تیری ذات دیاں
نہیں، یہ سون کا ویلا نہیں یار، توجہ کرو، خطبے کے ٹائم سے سونا نہیں چاہیے، توجہ نال سونا. من مونے نبی من تھار نبی تیری ذات دیا کیا بات نے، جب بولے تے منہ تو پھول ڈگ دے تیری بات دیا کیا بات نے، تیری بات دیا کیا بات نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو سنی، اج بھی سنی، کل بھی سنی، پرسوں بھی سنی، چوتھ بھی سنی، ہفتہ سنی، 2 ہفتے سنی، 2 ہفتے نہیں گے نا. اس تو بعد اس یہودی دے لڑکے نے آنا بند کر دیتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صحابہ کرام نے، یہودی دا لڑکا نہیں آ رہا تے کردا پتہ کی سی؟ ساری گفتگو جتیاں والی تھان تے بیٹھ کے سندا ہوندا سی. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چلن لگتے سن تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے جوڑے سیدھے کر کے رکھ دیندا ہوندا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جوڑے مبارک سیدھے کر کے رکھ دیندا ہوندا سی. او جوڑے، او حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جوڑے مبارک، جنہ جوڑے دے بارے حضرت امام حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے ہیں، جو سر پہ رکھے نیکو میں جائے نالے پا کے، جو سر پہ رکھے نیکو میں جائے نالے پا کے حضور، تو پھر ہم بھی کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہے. یہ جوڑے کا مقام ہے، جوڑے سیدھے کرتا سی. وہ تقریباً چند دن وہ یہودی کا لڑکا نہ آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معلوم کرایا، پتہ چلیا کہ وہ بیمار ہے، وہ آخری ویلا ہے، قریب المرگ ہے. فرمایا صحابہ چلو وہ پتہ لے کے آئیے. وہ آتا رہا نا، آ کے ساڑیاں گلیں پتہ سنتا رہا ہے تو ساڈا حق بنتا جا کے وہ پتہ لئیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صحابہ کرام نے نال لیا، پتہ لینے واسطے تر گئے، جا کے بوا کھڑکایا، اندر گئے، سرانے والے پاسے آپ نے جلوہ فروز ہو کے فرمایا برخوردار سنا کی حال ہے؟ وہ یہودی دا لڑکا کہندا ہے، اے محمد ابن عبداللہ تسی بہتر سمجھ ہو میری کی کیفیت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت میں سمجھ گئے. فرمایا اے یہودی دے لڑکے، تو چند دن میرے ڈیرے سیدھے کیتے نے، میری گلاں باتاں سنیاں نہیں تے میرا دل کردا ہن میں تینوں کوئی انعام دینا چاہنا وا، میں تینوں تیری خدمت دا سلا دینا چاہنا وا. اس آخیا حضور مینوں کہڑا انعام دینا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. بولو میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. انہیں اپنے پیو وال ویکھیا، ابا میں تیرا دین رکھا یا یہ دین قبول کرو گا؟ پیو نے آخیا مینوں کی پوچھنے، اپنے دل کو پوچھ، تیرا دل کی چاہتا ہے؟ اینی دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری مرتبہ فرماتا میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، تیرا آخری ویلا ہے. انہیں پھر اپنے پیو وال دیکھا، ابا کی کرو؟ پھر ابے نے آخیا اپنے دل کو پوچھ. 2-3 مرتبہ ایسا ہوا، آخرکار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھی مرتبہ فرمایا کلمہ پڑھنا مسلمان ہو جا، میرا غلام ہو جا، تیرا بیڑا پار ہو جائے گا. انہیں نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے ول ویکھیا تے کلمہ لگا پڑھن تے پیو نے تو کی آخیا؟ باپ نے آخیا میرا پترا کوئی یہ غلام ایسا ہے انہیں موجزہ ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہو، کوئی یہ غلام ایسا ہے انہیں چند کے 2 ٹکڑے ہوندیا ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہو، کسی نے سورج میں واپس لوٹدے ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہو، کوئی یہ کول جا کے کلمہ کسی نے پڑھیا ہو، کسی نے کس لحاظ میں کلمہ پڑھیا. تو کتنا خوش نصیب ہے تینوں گھر کلمہ پڑھاؤ سے آیا ہوا ہے. تو کتنا خوش نصیب ہے تینوں گھر کلمے والا کلمہ پڑھاؤ سے آیا ہوا ہے. جب یہودی دے بیٹے نے یہودی دے پتر نے کلمہ پڑھیا نا تو کلمہ پڑھ کے ہو گیا مسلمان. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیا تو ناری روح پروان ہو گئی، ناری جان نکل گئی.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے آئے نالے دروازہ کراس پہ کرتے ہیں تے نالے فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جن نے میری وجہ تو میرے وسیلے کے نال میری مساقت کے نال میرے توجہ کے نال اس یہودی دے لڑکے نو جہنم دی برکتی ہوئی اج بھی تو کڈ کے جنت دے باغ وچ داخل فرما دیتا اس کلمے دے راز نے آرے نے اس ڈب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا محمد پیارے نے پڑھو لا الہ غور کرو نا تے واسطے شیر آخر میں میں شیر پڑھن لگا وا پڑھ کلمہ کر کے ہوش میاں تے خیال پتہ نہیں کتنے کتنے گئے ہو گے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کسی کسی کا خیال مسجد ہوں تو کوئی آپ مسجد ہوں خیال پتہ نہیں کتنے کتنے گئے ہوتے ہیں اکھاں کھول کے پڑھو کنا دیا کھڑکیاں کھول کے سنو تے دل دے بیچے کھول کے پڑھو اپنے دل کے دروازے کھول کے پڑھو ہو کر کے پڑھو سی پڑھنے کی اپنے رسمی رواجی طور پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھو اور کلمہ پڑھ دو جی حقیقت میں سمجھو پڑھ کلمہ کر کے ہوش میاں پڑھ کلمہ کر کے ہوش میاں مارے رب دی رحمت جوش میاں مارے رب دی رحمت جوش میاں کیوں بیٹھے ہو خاموش میاں پڑھو لا الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.